قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 27واں سبق شروع کریں گے، لیکن 27ویں سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق میں جو غیر صحیح فعل استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں ہم پہلے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ سبق جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے گا۔ 27ویں سبق میں آپ کو غیر صحیح افعال میں جو المعطل ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ معطل کس غیر صحیح فعل کو کہا جاتا ہے۔ یہ غیر صحیح فعل کی وہ قسم ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے۔ اب وہ حرف علت واو یا اگر فا کلمہ کی جگہ پر آئے تو اس کو المعطل الفا یعنی مثال کہا جاتا ہے، اور اگر وہ عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو المعطل العین یعنی اجوف کہا جاتا ہے، اور اگر وہ لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو المعطل اللام یعنی ناقص کہا جاتا ہے۔ تو جب حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر آتا ہے تو وہ المعطل العین یا اجوف، اس کا مشہور نام جو ہے وہ اجوف ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے بنیادی لیکچرز میں اجوف کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اجوف وہ غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کے جگہ پر حرف علت آ جائے، اور حروف علت دو ہیں، واو اور یا۔ اگر واو آ جائے تو اس کو اجوف واوی کہا جاتا ہے، اور اگر یا آ جائے تو اس کو اجوف یائی کہا جاتا ہے۔ ایگزامپلز اس کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک دو ایگزامپلز۔ اجوف واوی کی موٹی ایگزامپل آپ کو ملے گی کاف، واو اور لام، اور ایک ایگزامپل اور دے رہا ہوں خا، واو اور فا۔ اجوف یائی کی ایگزامپل ایک غین، یا اور با، اور ایک ایگزامپل شین، یا اور حمزہ۔ پہلی بات نوٹ کریں کہ اجوف واوی ثلاثی مجرد کے کن کن ابواب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اجوف واوی ثلاثی مجرد کے باب نون سے آپ کو کثرت سے ملے گا، اور باب سین سے بھی اس کی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی، جبکہ اجوف یائی جو ہے یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے کثرت سے ملے گا، لیکن باب سین سے بھی آپ کو اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اب یہ غیر صحیح فعل جب استعمال ہوتے ہیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غیر صحیح افعال کی جب گردانیں کی جاتی ہیں، ماضی کی ہوں چاہے مضارع کی ہوں، وہ نارمل فعل کی گردان کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور ہم صرف تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کہاں کہاں آتی ہیں۔ تو اجوف واوی یا اجوف یائی دونوں کی اکٹھی تبدیلیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں اس وقت صرف ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے جو ایگزامپلز دی ہیں وہ آپ کو ثلاثی مجرد ابواب کی ایگزامپلز دی ہیں، اور اس بک میں آپ کے سامنے زیادہ ایگزامپل جو ہیں ثلاثی مجرد ابواب کی ہی آئی ہیں۔ تو اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، جو چینجز ہوتی ہیں دونوں میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فعل ماضی میں
تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں. فعل ماضی میں تبدیلیاں یہ ہوتی ہیں کہ فعل ماضی کی گردان کے پہلے 5 صیغے 1 سے لے کے 5 صیغے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، چاہے اجوف واوی کا باب نون ہو سین ہو، اجوف یائی کا باب ضاد ہو سین ہو، صیغہ نمبر 1 سے صیغہ نمبر 5 تک سب میں ایک ہی تبدیلی ہوگی. اور وہ تبدیلی کیا ہوگی کہ وہ حرف علت جو ہے واو یا وہ الف سے تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک یونیورسل رول آپ کو بتا دیا. واو اور یا یہ دونوں چینج ہو جائیں گے الف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد صیغہ نمبر 6 سے لے کے صیغہ نمبر 14 تک کیا ہوگا؟ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. حرف علت ڈراپ ہو جائے گا، آپ حرف علت کو گرا دیں گے اور پھر ساتھ ہی فا کلمہ کی حرکت بھی تبدیل ہوگی. فا کلمہ کی حرکت تبدیل ہوگی، یعنی فا کلمہ کی حرکت. اب یہ حرکت جو ہے وہ یا تو پیش ہوگی یا پھر زیر ہوگی. صیغہ نمبر 6 سے صیغہ نمبر 14 تک حرف علت گرا دیا جائے گا اور فا کلمہ کی حرکت بھی ساتھ تبدیل کی جائے گی، یا پیش لگائی جائے گی یا زیر لگائی جائے گی. اور باب نون اور باب کاف ان میں وہ پیش حرکت لگے گی، باقی میں زیر لگے گی. تو یہ حرکات کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیں کہ باب نون ہو یا باب کاف ہو تو اس میں پیش آ جائے گی اور باقی میں زیر لگ جائے گی. ماضی کے حوالے سے چینجز آپ کے سامنے آ گئی. اچھا، اب جو مضارع میں چینجز آتی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ہی سمجھ لیتے ہیں. پھر میں آپ کے سامنے ایک وزن رکھ دوں گا کہ یہ اصل میں وزن بنتا کیا ہے. انشاءاللہ جب وزن پہ بات ہوگی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آئیں گی اس کو اب دیکھ لیتے ہیں. فعل مضارع کی گردان کسی باب سے بھی آئے تو اس کے جو 12 صیغے ہیں، فعل مضارع کی گردان کے 12 صیغے. گردان کے کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 میں سے 12 صیغے. 2 میں کون سے صیغے مس کر رہا ہوں ان کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں. وہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں. وہ پہلے ہی میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں. 2 صیغے جمع مؤنث کے 2 صیغے. اب جو 12 صیغے ہیں جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے علاوہ، ان صیغوں میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ حرف علت جو ہے واو یا یہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے، اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا اور جو بھی حرکت بھیجے گا اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. حرکت پیچھے بھیجے گا اور اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. یہ 12 صیغوں میں تبدیلی آئے گی. اور جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں ان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس میں تبدیلی یہ آئے گی کہ حرف علت کو گرا دیا جائے گا. حرف علت کو گرا دیا جائے گا. اب یہ تبدیلیاں میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں اور ایک وزن آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، فا عین لام 3 حروف ہوتے ہیں نا، تو ماضی کے پہلے 5 صیغے، پہلے 5 صیغوں میں حرف علت الف سے تبدیل ہو رہا ہے. تو پہلا صیغہ چاہے باب نصرہ سے ہو چاہے باب سمیہ سے ہو واوی، یائی چاہے باب ضربہ سے ہو چاہے باب سمیہ سے ہو، جو وزن بنے گا ماضی کے پہلے صیغے کا وہ بنے گا جی فالا. یہ ایک وزن آ جائے گا فالا. فا کلمہ اور لام کلمہ یہ آپ کو مادے کے اسی طرح ملیں گے اور وہ جو درمیان والا حرف تھا حرف علت وہ الف سے چینج ہو گیا تو وزن آپ کے سامنے آ گیا فالا. تو فالا، فالا، فالو، فالت، فالتا 5 صیغے ہو گئے. اس کے بعد دیکھیں چھٹے صیغے سے کیا ہوگا؟ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. یہاں تو حرف علت الف میں چینج ہوا ہے نا.
اب جو چھٹے سیکھے سے 14ویں سیکھے تک حرف علت ڈراپ ہو جائے گا، اور ڈراپ ہونے کے بعد جو شکل بنے گی نا وہ چھٹے سیکھے کی بنے گی کچھ ایسی، اور اس فا کلمہ کی حرکت جو ہے یہ چینج کی جائے گی، یا اس پہ پیش آئے گا یا اس پہ زیر آئے گی. تو یہ بن گیا آپ کا سامنے فالا فالا فالو فالت فالتا فلنا، ٹھیک ہے، یا فالا فالا فالو فالت فالتا فلنا. کلیئر ہو گیا؟ تو ماضی کی گردان آپ کی چاہے اجوف واوی کی ہو چاہے اجوف یائی کی ہو، یہ دو وزن آپ کو ملیں گے اس میں. کلیئر ہو گئی جی؟ مضارع کی گردان اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. علامت مضارع آپ کو پتا ہے یا کے ساتھ پہلے سیکھے کی، میں یہ پہلے سیکھے کا وزن لکھ رہا ہوں، یہ آپ کا بنے گا جی ایک وزن جو آئے گا پہلے، بلکہ اس کا لکھ دیتے ہیں اجوف واوی کا، یفولو. یفولو وزن ہوئے گا یا تو یفولو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یا علامت مضارع ہے، فا کلمہ اور لام کلمہ، جو عین کلمہ ہے حرف علت وہ اصل میں اس پہ پیش تھی، اس نے اپنی حرکت پیچھے پیش فا کلمہ کو دی جو کہ ساکن تھا، اور اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو گیا، تو یہ بن گیا یفولو. اگر وہ حرکت زبر ہو اس پر اور وہ زبر پیچھے بھیجے تو زبر کے موافق حرف ہوگا الف، تو جو شکل بنے گی وہ بنے گی یفعلو. اور اگر وہ حرکت زیر ہو اور زیر پیچھے جائے اور زیر کے موافق حرف یا میں تبدیل ہوئے تو وہ شکل بن جائے گی یفیلو. تو یہ مضارع کے آپ کو ثلاثی مجرد سے یہ تین وزن ملیں گے، یفولو، یفعلو، یفیلو. یہ پہلا سیکھا. اور جو آپ کے دو سیکھے ہیں اسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا، تو وہ وزن جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ کچھ ایسے آئیں گے، یفلنا، یفلنا اور یفلنا، وہ یہ وزن آ جائیں گے. تو یہ میں نے سارا اس لیے آپ کے سامنے وزن رکھ دیا کہ وزن سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سبق میں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آ جاتے ہیں ہم جو باقی بچے ہیں ہمارے پاس فعل مضارع کے تغیرات کے حوالے سے. مضارع خفیف، اب مضارع خفیف یہی ہمارے پاس وزن ہے، انہی کو ہم خفیف کر لیتے ہیں. جب خفیف کریں گے تو یفولو کیا ہو جائے گا جی؟ یفولا. یفالو کیا ہو جائے گا؟ یفالا. اور یفیلو کیا ہو جائے گا؟ یفیلا. اچھا، اب جب اخف ہوگا تو اخف میں یہ ساکن ہوگا. جب یہ ساکن ہوا اور یہ ساکن ہوا، دو ساکن ہوئے تو شکل بچ گئی آپ کے پاس یفل. یفل. اسی طرح جب یہ ساکن ہوا، الف خالی یہ ساکن، تو شکل بچ گئی یفل. اور اسی طرح جب یہ لام ساکن ہوا، یا بھی خالی، تو شکل کیا بچی؟ یفل. اور جب فعل امر بنے گا تو علامت مضارع ہٹ جائے گی، تو فعل امر کیا بنے گا؟ فل، 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 فل. اور فعل نہیں کیا بنے گا؟ لا تفل، لا تفل، لا تفل. یہ ساری کہانی تھی اجوف کی. اب صرف یہ جو میں نے وزن آپ کے سامنے رکھے نا، ماضی میں فالا پہلے 5 سیغوں کا، اور چھٹے سے کیا ہے؟ فلنا یا فلنا. اور مضارع میں یا تو بنے گا یفولو، یا بنے گا یفالو، یا بنے گا یفیلو. پہلا سیکھا، اور وہ جو 2 سیکھے ان کا وزن میں نے علیحدہ سے لکھ دیا تاکہ آپ کے سامنے وہ کلیئر ہو جائے. امر فل، فل، فل،
اور نہیں لا تفل لا تفل لا تفل. لیجیے ان باتوں کو اب سامنے رکھتے ہیں اور ہم سبق کی طرف چلتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا سبق جو ہے وہ فوری طور پہ بڑی جلدی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. الدرس السابع والعشرون, 27واں سبق. اب آپ سے صرف ریکوائرمنٹ میری یہ ہوگی کہ جو بھی اجوف واوی یا یائی کا فعل آئے گا وزن آپ نے بتانا ہے کہ وزن کون سے ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, المدرس متا جئتا, جی جئتا کون سا وزن ہے؟ وزن کون سا ہے؟ یہ جئتا فلتا, فلتا بن گیا نا. یعنی اصل کیا تھا؟ فلنا, فلنا کے بعد آئے. یہ فلنا سے چھٹا سیکھا جہاں سے آپ کا ٹریک چینج ہوتا ہے. فلنا فلتا, یہ فلتا کا وزن ہے. تو مادہ بھی آپ کو پتہ چل گیا جیم, ٹھیک ہے, حرف علت تو ڈراپ ہو گیا, اور جیم اور یا حمزہ کیونکہ زیر ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جا یجیو اصل میں. تو متا جئتا, تو کب آیا, من جدتا, جدہ سے, یا خالد, اے خالد تو جدہ سے کب آیا. خالد کہتا ہے جی جئتو امسی, جئتو فلتو, میں کل آیا. المدرس اجاء ابراہیم معک, جاء وزن فالا. اجاء ابراہیم معک, کیا ابراہیم تیرے ساتھ آیا, یا کیا ابراہیم بھی تیرے ساتھ آیا. خالد لا لم یجی. ہاں جی, مضارع اخف لم کی وجہ سے کون سا وزن ہے؟ لم یفل, لم یفل اخف والا, لم یفل. لم یجی بعدو, وہ ابھی تک نہیں آیا. سیجیء, سیجیء کون سا وزن ہے؟ یفیلو, یفیلو. سیجیء وہ آئے گا, الیوم آج, او غدن یا کل, ان شاء اللہ. یہ شاء فالا, یہ بھی اجوف کا مادہ ہے, شین یا اور حمزہ. باقی ان تمام افعال کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز میں ہو جائے گی کہ ان کا اصل مادہ کیا ہے, اور پھر وہ لفظ آپ انشاءاللہ بنائیں گے. ابھی اس وقت ہم صرف جو ہے وہ وزن پر غور کر رہے ہیں. المدرس ازرتا, ازرتا سفیرہ. ہاں جی, زرتا کون سا وزن ہے؟ فلتا, یعنی فلنا کے بعد فلتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب نصرہ سے, یعنی باب زارا یزورو. زرتا, ازرتا سفیرہ, کیا تو نے سفیر سے ملاقات کی. خالد کہتا ہے ذهبت الى مکتبہ, میں اس کے آفس گیا تھا. ولم اجدہ, ولم اجدہ, لیکن میں نے اس کو نہ پایا. یہ اجد جو ہے یہ آپ کا مثال کا ورب ہے, ٹھیک ہے, یہ مثال کا ورب ہے. وجد یجدو, ولم اجدہ, لیکن میں نے اس کو نہیں پایا. سمیتو, میں نے سنا. انہ لم یکن, لم یفل, لم یفل. سمیتو انہ لم یکن فی جدتا ذاک الیوم, میں نے سنا کہ وہ اس دن جدہ میں نہیں تھا. میں نے سنا کہ وہ اس دن جدہ میں نہیں تھا. المدرس یا عدنان, اے عدنان, انکا غبتا, غبتا فلتا, ٹھیک, فلنا فلتا, یعنی غابہ یغیبو سے غبتا, غائب رہنا, ایبسنٹ ہونا. یا عدنانو انکا غبتا اسبوعینی, تو 2 ہفتے ایبسنٹ رہا. فَأَيْنَ كُنْتَ, کنتا فلتا, فَأَيْنَ كُنْتَ, تو کہاں تھا. المدرس عدنان کہتا ہے جی کنتو فلتو فی المستشفیٰ, میں ہاسپٹل میں تھا. کنتو مریضاً جداً, میں بہت بیمار تھا. واللہ, اللہ کی قسم, لقد کدت اموت, میں تو مرنے والا تھا. یہ کادا یا کادو پڑا تھا نا, کسی چیز کے قریب ہونا, ٹھیک ہے. لقد کدت اموت, تو اموتو, ہاں جی, ماتا یموتو, وزن اموتو کا نکالیں, کیا بنے گا؟ یفولو, یفولو سے نا افولو آ گیا. یفولو تفولو تفولو افولو نفولو. اب گردان بھی اسی پیٹرن پہ کریں گے نا.
جو وزن نکالا ہے. تو واللہ لقد کدت اموت، میں تو مرنے ہی والا تھا. المدرس واللہ، اللہ کی قسم، ما عرفت ذالک، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا. لم یقل لی احد، مجھے کسی نے نہیں بتایا. لم یقل لی احد، مجھ سے کسی نے نہیں کہا. انک مریض، کہ تو بیمار ہے. وانک فی المستشفی، اور تو ہاسپٹل میں ہے. کیف حالک الآن، اب تیرا حال کیسا ہے. لعلک الآن احسن، امید ہے کہ تو اب بہتر ہے، امید ہے کہ تو اب بہتر ہے. احسن. عدنان کہتا ہے الحمدللہ، انا الآن احسن، میں اب بہتر ہوں. ولکننی لا ازال ضعیفا. ہاں جی، لا ازال ضعیفا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ لیکن میں ابھی تک کمزور ہوں، یعنی میں ابھی تک کمزوری محسوس کر رہا ہوں. المدرس شفاک اللہ شفاء کاملا. شفا یہ آگے ناقص کا ورب ہوگا، شفا یشفی. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. شفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے. شفاء کاملا، مکمل شفا، یعنی یہ ابھی اس کی تاکید کے لیے آ گیا مفعول مطلق. یا عثمانو انک تغیب کثیرا تفیلو، تغیب تفیلو، انک تغیب کثیرا، تو بہت ایبسنٹ رہتا ہے. غبت یومین فی ھذا الاسبوع، تو اس ہفتے 2 دن ایبسنٹ تھا. وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، اور پچھلے ہفتے 3 دن. لا ينبغی لطالب، کسی طالب علم کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی طالب علم کو یہ زیبا نہیں دیتا. ان یغیب کثیرا، ان کی وجہ سے یفیلا بن گیا. ان یغیب کثیرا، کہ وہ اکثر غائب رہے. اب عثمان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی لم اغب ثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، میں پچھلے ہفتے 3 دن تو غائب نہیں رہا جی. لم اغب، لم افل، لم اغب ثلاثۃ ایام، میں 3 دن غائب نہیں تھا، ایبسنٹ نہیں تھا پچھلے ہفتے. کما قلتا، جیسا کہ آپ نے کہا. انما غبت یوما واحدا فقط، انما میں تو صرف، ٹھیک ہے، انما غبت میں تو صرف ایبسنٹ تھا صرف 1 دن، میں تو صرف 1 ہی دن ایبسنٹ تھا. المدرس لا تکذب، جھوٹ مت بول. یا اخی انکا غبت یوم السبت، تو ہفتے کے دن ایبسنٹ تھا. ویوم الثلاثاء ویوم الاربعاء. ہاں جی، یہ کون سے دن ہے جی؟ منگل اور بدھ. تو ہفتہ منگل اور بدھ ایبسنٹ تھا. عثمان انا آصفن، انا آصفن، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے یا استاذ. لن اغیبا، میں ہرگز غائب نہیں ہوں گا، میں ایبسنٹ نہیں ہوں گا. فی المستقبلی، مستقبل میں انشاءاللہ. المدرس کم یا آدمو، اے آدم، کم فل، فل، ٹھیک ہے، فعل امر فل. کم، کاما یقوم سے کم، کھڑے ہو جو اے آدم. اتنامو فی الفصل، یفالو، یفالو، یفالو فی الفصل، اتنامو فی الفصل، کیا تم کلاس میں سو رہے ہو؟ آدم بولا انا آصف یا استاذو، سر آئی ایم سوری. غلبنی النوم، مجھ پہ نیند غالب آ گئی. غلبنی النوم، مجھ پہ نیند غالب آ گئی. لأننی، کیونکہ میں ما نمت البارحۃ، نمت فلت، اس لیے کہ میں گزشتہ رات نہیں سویا. ما نمت البارحۃ، میں گزشتہ رات سویا نہیں. المدرس لما لم تنم، لما لم تنم، تو کیوں نہیں سویا؟ آدم کہتا ہے جی کان بی صداع شدید. جی کیا یہ
صداع شدید، جی مجھے سخت درد تھا، فلم انم بسببہ، بس میں اس کی وجہ سے سو ہی نہ سکا، فلم انم، انم افل، بس میں بسببہ، اس کے سبب سے سو ہی نہ سکا۔ بریکٹ بھی لکھا ہے یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم المدرس، اور استاد کھڑا ہو جاتا ہے۔ سعید ایک بات کرتا ہے کہ یا استاذو، سر انا اريد ان ازورک اليوم بعد صلاۃ العصر، میں آپ سے آج عصر کی نماز کے بعد ملنا چاہتا ہوں۔ المدرس زرنی فلنی، تو مجھے ملنا، غدن کل، تو مجھے کل ملنا، فانی مشغول اليوم، کیونکہ آج میں مصروف ہوں۔ اس سبق کے کیونکہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے تو تازہ تازہ ذہن میں، تو جو اس سے ریلیٹڈ کوشچن آنسرز ہیں ان کو کر لیں۔ تمرین پہلی ہم کر لیتے ہیں اس سبق کی، تمرین 205 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی۔ جی عبدالرزاق صاحب، پہلا سوال آپ سے، کم اسبوعا غاب عدنان؟ غاب عدنان اسبوعین، ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا تھا؟ کتنے ہفتے عدنان ایبسنٹ رہا؟ تو عدنان 2 ہفتے ایبسنٹ تھا۔ دوسرا سوال آپ سے، لما کان عدنان غائبا، عدنان کیوں ایبسنٹ تھا؟ جی یہ وہی ہے نا جو مرنے کے قریب تھا؟ جی کان عدنان غائبا لأن، جی لأنہ مریضن، اچھا اب نہیں، اب اس کو جواب کیسے دیں گے؟ وہ غائب تھا کیونکہ بیمار تھا کے ساتھ ترجمہ کریں نا، وہ بیمار ہے تو نہیں کریں گے۔ کان عدنان مریضن، عدنان بیمار تھا۔ اس کو ذرا کوشش کریں نا اس کا پراپر جواب بنانے کی۔ سوال ہے کہ جی عدنان کیوں غائب تھا؟ لِأَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا، ماشاءاللہ، لِأَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جی امیس، کم یومن غاب عثمان فی الاسبوعین، کم یومن غاب عثمان فی الاسبوعین، غاب عثمان ثلاثۃ ایام، 3 دن، ایسے ہی ہے جی۔ 2 ہفتوں میں عدنان کتنے دن غائب رہا؟ 3 دن، نہیں 3 دن تو ایک ماضی میں تھا، اور استاد نے کیا بتایا تھا؟ غبتا یومین فی ھذا الاسبوع، اس ہفتے 2 دن، اور ثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، 5 دن، 5 دن۔ جی تو کیا جواب ہوگا؟ غاب عثمان، جی 5 ایام فی الاسبوعین، 2 ہفتوں میں 5 دن ایبسنٹ تھا۔ جی شاہد صاحب، لما لم ینم آدم، آدم کیوں نہ سویا؟ لأنہ کانا، جی لأنہ کانا بہ صداع شدید، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسے شدید سخت درد تھا۔ نہیں جی الحمدللہ، ایک ایکسرسائز جو سبق کے حوالے سے ہماری تھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام جو اوزان ہے اس کے حوالے سے جو باقی ایکسرسائز ہیں، کافی لمبی ایکسرسائز ہے اس کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ایک لیکچر میں ان کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ایکسرسائز کو اور باقی جو اسباق رہ گئے ان کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا علی